الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہنیں خیریت سے ہوں گی اور آپ نے یقیناً پچھلی تمام حدیث یاد کر لی ہوں گی۔ اللہ رب العزت آپ کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آج ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، حدیث نمبر 32۔ یہ تھوڑی لمبی حدیث ہے تو اس وجہ سے آج ہم صرف ایک ہی حدیث پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 32 ہے، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا۔ ومن یسر علی معسر، اور جو شخص کسی تنگ دست پر کسی غریب پر آسانی کرے گا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ رب العزت اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کریں گے۔ ومن ستر مسلما، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائیں گے۔ واللہ فی عون العبد، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ حدیث 4 سٹیپس پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، مطلب 4 اس میں باتیں بتائی گئی ہیں، تو اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ چاروں کو علیحدہ علیحدہ یاد کر لیں تو بہت آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے کیا بتایا گیا ہے، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے گا تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائیں گے۔ یعنی اگر کوئی بہن یا کوئی مسلمان بھائی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور ہم نے اس کی مدد کر دی ہے، اس کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو دور کر دیا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن جو سب سے بڑی مصیبت ہوگی اس سے اس کو ہم سے دور فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا سٹیپ ہے، اگلا جو حصہ ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے، ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص کسی مفلس غریب پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کریں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص غریب ہے، مفلس ہے، اور ہم نے اس کی مدد کر دی ہے، مثال کے طور پر اس نے ہم سے قرض لیا ہے یا ویسے ہی اس نے ہم نے اس کی مالی امداد کر دی ہے اور اس کی مصیبت، اس کی پریشانی دور ہو گئی ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ہماری مصیبتوں کو دور کریں گے۔ آگے ہے من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائیں گے۔ یعنی اگر ہمیں کسی کے عیب کے بارے میں معلوم ہے، کسی گناہ کے بارے میں، کسی کے کوئی برائی کے بارے میں معلوم ہے، لیکن ہم اسے دنیا کے سامنے نشر نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے نہیں پھیلاتے، تو ہمارے جو گناہ ہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن ان پر بھی پردہ ڈالیں گے، انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں فرمائیں گے۔ آگے ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کی پریشانی میں اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، تو اللہ رب العزت
اس کے کاموں میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ جتنی دیر وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ حدیث، پوری حدیث اخلاق پر مشتمل ہے کہ اگر ہم دنیا میں اچھے اخلاق سے رہیں گے، اپنا رویہ لوگوں کے ساتھ بہتر کریں گے، تو ہم عبادت گاروں سے، جو عبادت گزار ہیں، ان سے بھی بڑا درجہ حاصل کر لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔